فصلوں کی پرانی روایتی اقسام کی اہمیت اور ان کی معدومیت کے خدشے کے پیش نظر دنیا بھر میں ان اقسام کے تحفظ کی ضرورت محسوس کی گئی۔ دنیا کے کئی ممالک نے پلانٹ جینیٹک ریسورسز کے نام سے فصلوں کی پرانی روایتی اقسام اکٹھا کرنے اور انہیں جین بینکوں میں محفوظ کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ اس طرح جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فصلوں کی نئی اقسام بنانے اور انہیں ترویج دینے کا عمل تیز ہو گیا۔ سن 1970 کی دہائی میں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل PARC نے بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے فصلوں کی اقسام یا پلانٹ جینیٹک ریسورسز کے تحفظ کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے سن 1993 میں جائکا کے اشتراک سے پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کے مقاصد میں ملک بھر خصوصاً دور دراز علاقوں اور بیرون ملک سے فصلوں کی زیادہ اقسام کا حصول اور تحفظ شامل ہے، اور اس ادارے میں ان محفوظ شدہ اقسام پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے فصلوں کی معیاری اور زیادہ پیداوار دینے والی بیماری کے خلاف مزاحمت رکھنے والی اور ناموافق موسمی حالات کا مقابلہ کرنے والی اقسام بنانے میں مدد ملتی ہے۔ جتنی بھی کراپس کا جرم پلازم جو ہے وہ ہم سارا پاکستان سے اکٹھا کرتے ہیں، باہر سے منگاتے ہیں اور اس کو پریزرو کرتے ہیں جین بینک کے اندر فار لانگر پیریڈ، 20 سال، 50 سال، 100 سال تک بھی اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کراپس کا جرم پلازم جو سائنٹسٹ اس کے بغیر کراپ امپرومنٹ نہیں کر سکتے، تو ہم ایک سال میں آن ایوریج بیسز 8 سے 12,000 جو ایکسیشنز جن کو ہم کہتے ہیں نمبر، وہ اپنے لوکل سائنٹسٹ کو اور باہر بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ PGRI کا جو جرم پلازم ہوتا ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے بغیر وہ دینا بیکار ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایویلویشن کے لیے ہمارے پاس ایک جرم پلازم ایویلویشن لیبارٹری ہے، اس کا ہم فیلڈ میں ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اس کا لیبارٹری کے اندر DNA اور پروٹین کے بیسس پہ اس کی کوالٹیز کو ایویلویٹ کر کے وہ ہم سائنٹسٹ کو دیتے ہیں۔ پھر جو نان سیڈ پروڈیوسنگ کراپس ہوتی ہیں جن کا سیڈ ہم پریزرو نہیں کر سکتے، ان کو ہم ان ویٹرو ٹیشو کلچر کے اندر ان کو پریزرو کرتے ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے۔ اس کے علاوہ سیڈ ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ۔ جو سیڈ جو دینا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز نہیں جانی چاہیے۔ اس کا ہمارے پاس ایک سیڈ ہیلتھ لیبارٹری ہے جو انشور کرتے ہیں کہ جو سیڈ جائے فارمرز کے پاس یا اس کے سائنٹسٹ کے پاس وہ ڈیزیز فری ہو۔ یہ ادارہ ملک بھر میں زرعی تحقیق پر کام کرنے والے وفاقی اور صوبائی اداروں کے سائنسدانوں کو فصلوں کی نئی اقسام بنانے کے لیے محفوظ شدہ اقسام کا بیج بھی مہیا کرتا ہے۔ اس ادارے کی ذمہ داریوں میں فصلوں کی اقسام یا پلانٹ جینیٹک ریسورسز کی اہمیت کے بارے میں شعور پیدا کرنا بھی ہے۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے ملک بھر کے مختلف موسمی اور جغرافیائی خطوں میں جا کر فصلوں کی روایتی اقسام اکٹھی کی ہیں۔ قومی جین بینک نیشنل جین بینک میں 400 سے زائد فصلوں کی 30,000 سے زیادہ اقسام محفوظ ہیں۔ قومی جین بینک ہر سال ملک میں زرعی تحقیق پر کام کرنے والے وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی اداروں اور یونیورسٹیوں کو فصلوں کی تقریباً 7,000 اقسام مہیا کرتا ہے، جو فصلوں کی نئی اقسام بنانے اور دیگر زرعی تحقیقاتی کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ جن فصلوں کو بیج کی صورت میں محفوظ رکھنا مشکل ہے، جیسے پھلدار پودے اور درخت، ان کی مختلف اقسام کو ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے ذریعے یا فیلڈ جین بینک میں پودوں کی صورت میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ نے فصلوں کی اقسام کے تحفظ اور تحقیق کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر بھی اشتراک کیا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ نے پلانٹ جینیٹک ریسورسز پر تحقیق کرنے والے بین الاقوامی اداروں اور گلوبل سیڈ والٹ سیلورڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ساتھ اس انسٹیٹیوٹ نے کئی ممالک جیسے امریکہ، نیدرلینڈ اور جاپان کے قومی زرعی تحقیقاتی اداروں کے تعاون اور اشتراک سے بھی کام کیا ہے۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے جین بینک نے پاکستان کے آفات سے متاثرہ علاقوں میں زراعت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان علاقوں میں کاشت کی جانے والی جو اقسام ضائع ہو گئی تھیں، انہیں جین بینک میں محفوظ نمونوں کی مدد سے دوبارہ بحال کیا گیا۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی ایویلیویشن لیب میں فصلوں، خصوصاً اجناس اور سبزیوں کی مختلف اقسام پر تحقیق کے ذریعے ایسی اقسام تلاش کی جاتی ہیں جو زیادہ پیداوار دیں اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہوں۔
اور نامساعد موسمی حالات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ اقسام تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو بہتر اقسام بنانے کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی ایویلیوشن لیب میں سائنسدان ان فصلوں کی اچھی خوبیوں جیسے گندم کی روٹی کا معیار اور مٹر کی پاؤڈر ملڈیو نامی بیماری کے خلاف مزاحمت کے جینز پر پروٹین اور ڈی این اے مارکرز کے ذریعے تحقیق کر رہے ہیں۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ان اداروں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے ادویاتی پودوں میڈیسینل پلانٹس پر کام کا آغاز کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ نے مختلف ادویاتی پودوں کو اکٹھا کرنے، ان کے تحفظ، تحقیق و ترقی اور ان کی کاشت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں ادویاتی پودوں سے ایسینشیل آئلز الگ کرنے اور ان کی جراثیم کش صلاحیتوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ نے ادویات میں استعمال ہونے والے پودے کلونجی کی ایک نئی قسم NARC کلونجی متعارف کرائی ہے۔ نیشنل ہربیریم میں مختلف پودوں کے نمونہ جات کارڈ بورڈز پر چیک کر کے سائنسی درجہ بندی کے مطابق مستقل محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ میں قائم پاکستان کے نیشنل ہربیریم میں پاکستان، بھارت، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک سے حاصل کردہ 12,000 سے زیادہ پودوں کے نمونے محفوظ ہیں۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے ٹیشو کلچر پروگرام نے پاکستان میں سب سے پہلے ٹیشو کلچر ٹیکنیک کو متعارف کرایا اور اس کے ذریعے نقد آور فصلوں کے صحت مند پودوں کی پیداوار شروع کی۔ سن 1990 کی دہائی میں صوبہ سندھ میں بنانا بنچی ٹاپ وائرس کی وجہ سے کیلے کی فصل کو شدید نقصان پہنچا، جس سے ملک بھر میں کیلے کی صنعت تباہ ہو گئی۔ ٹیشو کلچر پروگرام نے بین الاقوامی نیٹ ورک INIBAP کے ذریعے بیماری سے پاک کیلے کے پودے حاصل کیے اور تصدیق شدہ پودوں کا نظام متعارف کرایا۔ کیلے کی نئی اقسام بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں، جس سے ملک میں کیلے کی پیداوار دگنی ہو سکتی ہے۔ آلو اور کھجور کے بیماریوں سے پاک پودوں کی پیداوار پر بھی کام ہو رہا ہے۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ تعلیم کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اب تک تمام صوبوں کی مختلف یونیورسٹیوں کے MSc، MPhil اور PhD کے 100 سے زائد طالب علم یہاں سے اپنی تحقیق مکمل کر چکے ہیں۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز PGRI کراپس جو امپرومنٹ ہوتی ہے ان میں جو اپنے سائنٹسٹ ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں، اس کے لیے جرم پلازم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی بھی کراپس کا جرم پلازم جو ہے وہ ہم سارا پاکستان سے اکٹھا کرتے ہیں، باہر سے بھی منگاتے ہیں اور اس کو پریزرو کرتے ہیں جین بینک کے اندر فار لانگر پیریڈ، 20 سال، 50 سال، 100 سال تک بھی اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کراپس کا جرم پلازم جو سائنٹسٹ اس کے بغیر کراپ امپرومنٹ نہیں کر سکتے، تو ہم ایک سال میں آن ایوریج بیسز 8 سے 12,000 جو ایکسیشنز جن کو ہم کہتے ہیں نمبر، وہ اپنے لوکل سائنٹسٹ کو اور باہر بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ PGRI کا جو جرم پلازم ہوتا ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے بغیر وہ دینا بیکار ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایویلویشن کے لیے ہمارے پاس ایک جرم پلازم ایویلویشن لیبارٹری ہے، اس کا ہم فیلڈ میں ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اس کا لیبارٹری کے اندر DNA اور پروٹین کے بیسس پہ اس کی کوالٹیز کو ایویلویٹ کر کے وہ ہم سائنٹسٹ کو دیتے ہیں۔ پھر جو نان سیڈ پروڈیوسنگ کراپس ہوتی ہیں جن کا سیڈ ہم پریزرو نہیں کر سکتے، ان کو ہم ان ویٹرو ٹیشو کلچر کے اندر ان کو پریزرو کرتے ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے۔ اس کے علاوہ سیڈ ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، جو سیڈ جو دینا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری کوئی ڈیزیز نہیں جانی چاہیے۔ اس کا ہمارے پاس ایک سیڈ ہیلتھ لیبارٹری ہے جو انشور کرتے ہیں کہ جو سیڈ جائے فارمرز کے پاس یا اس کے سائنٹسٹ کے پاس وہ ڈیزیز فری ہو۔ پلانٹ جینیٹک ریسورسز انسٹیٹیوٹ مختلف ممالک میں ہونے والی زرعی تحقیق کے بارے میں معلومات کے ایک بین الاقوامی پروجیکٹ نیشنل انفارمیشن شیئرنگ میکانزم آن پلانٹ جینیٹک ریسورسز فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ زرعی تحقیق پہ مصروف سائنسدانوں اور اداروں کو فصلوں کی اقسام اور ان کے بارے میں تحقیق سے حاصل کردہ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسٹیٹیوٹ براہ راست کسانوں کو فائدہ پہنچانے اور ادویاتی پودوں کی کاشت میں بھی مدد دے رہا ہے۔